اسلام آج دنیا میں پوری طاقت کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور میری اور آپ کی وجہ سے نہیں پھیل رہا ہے، وہ اپنی حقانیت کی بنیاد پہ پھیل رہا ہے۔ اگر اس حقانیت کے ساتھ میں ہمارا کردار بھی ویسا ہی ہو جائے، ہمارا کریکٹر بھی ویسا ہو جائے، اگر ہم بھی ویسے بن جائیں تو بتاؤ کیا پوری دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کی بہار نہیں آ جائے گی؟ اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ بریلی تجھے سلام، بریلی تجھے سلام، بریلی تجھے سلام۔ عشق کی میں ہے عشق کا ساغر، عشق کا چھلکا جام، بریلی تجھے سلام، بریلی تجھے سلام۔ کتنا میٹھا کتنا میٹھا کتنا میٹھا کتنا میٹھا اے لوگو ہے رضا کا پیارا نام، بریلی تجھے سلام، بریلی تجھے سلام۔ سونا جنگل سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، امت بھولی بھالی ہے۔ سونا جنگل سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، امت بھولی بھالی ہے۔ ارے سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، الو ڈالی ڈالی ہے، الو ڈالی ڈالی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا
بریلی تجھے سلام، بریلی تجھے سلام، جلنے والے جلتے رہیں گے، جلنے والے جلتے رہیں گے، اپنی اپنی فطرت سے، اپنی فطرت سے، جلنے والے جلتے رہیں گے، اپنی فطرت سے، اپنی فطرت سے، پھول ہمیشہ کھلتے رہیں گے، پھول ہمیشہ کھلتے رہیں گے، گلشن اعلیٰ، گلشن اعلیٰ حضرت سے، گلشن اعلیٰ حضرت سے، کیونکہ رضا ہے پیارے بریلی تجھے سلام، بریلی تجھے سلام۔ اور ہر مسجد وہ ہر مکتب میں، ہر مسجد وہ ہر مکتب میں، گھر گھر وہ ہر گاؤں میں، گھر گھر وہ ہر گاؤں میں، ہر مسجد وہ ہر مکتب میں، گھر گھر وہ ہر گاؤں میں، گھر گھر وہ ہر گاؤں میں، ہر میلاد و ہر جلسوں میں، ہر ایک درس گاہوں میں، ہر ایک درس گاہوں میں، پڑھتا ہے دیکھو بچہ بچہ، پڑھتا ہے دیکھو بچہ بچہ، پڑھتا ہے دیکھو بچہ بچہ، رضا کا پیارا سلام، بریلی تجھے سلام، بریلی تجھے سلام، بریلی تجھے سلام، کتنا میٹھا اے لوگوں ہے رضا کا پیارا نام، بریلی تجھے سلام، بریلی تجھے سلام۔ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، باطل کی کیا مجال نظر بھر کے دیکھ لے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے، باطل کی کیا مجال نظر بھر کے دیکھ لے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے۔ جناب عبدالرشید صاحب صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ عرس کی تقریب ہے، آپ تو طلباء کرام ہیں، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ بارش کے موسم میں دور دراز سے ہمارے آئے ہوئے مہمان حضرات، انجینئر صاحب، یہ جب بڑوں کا حکم ہوتا ہے نا نسبت سے شے ممتاز ہے، تو حضرت کا حکم تھا، ہم لوگ سب حاضر ہیں، دو تین شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کیا شان رضا، شان رضا، شان رضا، شان رضا ہے، کیا شان رضا، شان رضا، شان رضا ہے، کیا شان رضا، شان رضا، شان رضا ہے، کیا شان رضا، شان رضا، شان رضا ہے۔ حسان نبی سے بھی ملی شاعر جس کو، یاران نبی سے ملا عشق نبی جس کو، یاران نبی سے ملا عشق نبی جس کو، وہ واسف
شہیدان وفا ہے، کیا شان رضا شان رضا شان رضا 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 ہے۔ نعمان سے ورثے میں فقاہت ملی ہے، غوث شہ جیلان سے کرامت ملی ہے، نعمان سے ورثے میں فقاہت ملی ہے، غوث شہ جیلان سے کرامت ملی ہے، غوث شہ جیلان سے کرامت ملی ہے۔ شان رضا شان رضا شان رضا ہے، کیا شان رضا شان رضا شان رضا۔ اور حضرات یہ شعر بھی آپ یاد رکھیں، ہر ایک گل گلزار نقیر اشک چمن ہے، استاذ زمن کو یہ شہنشاہ سخن ہے، ہر ایک گل گلزار نقیر اشک چمن ہے، استاذ زمن کو یہ شہنشاہ سخن ہے، استاذ زمن کو یہ شہنشاہ سخن ہے۔ حسنین رضا حسنین رضا حسنین رضا ہے، کوئی تحسین رضا ہے، کیا شان رضا شان رضا شان رضا ہے، کیا شان رضا شان رضا شان رضا ہے۔ آخری شعر ایک حجت الاسلام ہے، ایک مفتی اعظم ہے، ایک حجت اسلام ہے، ایک مفتی اعظم ہے، ایک گل ہے جسے کہتے ہیں جیلانی میاں ہم، ایک گل ہے جسے کہتے ہیں جیلانی میاں ہم، ایک حجت اسلام ہے، ایک مفتی اعظم ہے، ایک گل ہے جسے کہتے ہیں جیلانی میاں ہم، ایک گل ہے جسے کہتے ہیں جیلانی میاں ہم، ہے تاج شریعت، ہے تاج شریعت، کوئی ریحان رضا ہے، کیا شان رضا شان رضا شان رضا ہے، کیا شان رضا شان رضا شان رضا۔ وہاں پہ مفتی اعظم کا فتویٰ بول دیتا ہے، وہاں پہ مفتی اعظم کا فتویٰ بول دیتا ہے۔ آئیے پھر اداکار کے لیے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب علماء کرام جملہ صدر کرام عزیز طلباء کرام محترم مکرم سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جن کر درود شریف پڑھے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت کے چند اشعار حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ذکر ان کا کرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، پورا مطلب کے بولے سبحان اللہ، کہ ذکر ان کا کرتے ہیں، ذکر ان کا کرتے ہیں، ہم بریلی والے ہیں، ذکر ان کا کرتے
ہیں ہم بریلی والے ہیں ہم بریلی والے ہیں ذکر ان کا کرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں ذکر ان کا کرتے ہیں ذکر ان کا کرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں ہم بریلی والے ہیں بخت یوں جگاتے ہیں بخت یوں جگاتے ہیں ہم بریلی والے بخت یوں جگاتے ہیں ہم بریلی والے ہیں بخت یوں جگاتے ہیں ہم بریلی والے ہیں اور تیزی کے ساتھ یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ بات یہ حقیقت ہے رب کے فضل سے ہم سب بات یہ حقیقت ہے رب کے فضل سے ہم سب رب کے فضل سے ہم سب بات یہ حقیقت ہے رب کے فضل سے ہم سب بات یہ حقیقت ہے بات یہ حقیقت ہے رب کے فضل سے ہم سب رب کے فضل سے ہم سب مصطفیٰ 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 کا کھاتے ہیں ہم بریلی والے ہیں مصطفیٰ کا کھاتے ہیں ہم بریلی والے ہیں لائیں اپنے چند اشعار سے نواز آئیے بڑی تیزی کے ساتھ شریف کا ہدیہ پیش کریں پڑے باوازِ بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس اعلیٰ حضرت پر بہار موقع پر ان سب کی حاضری ہوئی ہے میں منقبت کے چند اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں سنیں پیارے نبی کی پیارے نبی کی پیارے نبی کی پیاری امانت پیارے نبی کی پیاری امانت پیارے نبی کی پیاری امانت یا اعلیٰ حضرت یا اعلیٰ حضرت محبتوں سے بولیں سبحان اللہ پیارے نبی کی پیاری امانت یا اعلیٰ حضرت یا اعلیٰ حضرت یا اعلیٰ حضرت یا اعلیٰ حضرت ایک بار کر دو ایک بار کر دو ایک بار کر دو چشم عنایت یا اعلیٰ حضرت یا اعلیٰ حضرت ایک بار کر دو چشم عنایت یا اعلیٰ حضرت یا اعلیٰ حضرت میں بندہ حاضر کر رہا ہوں سماعت کریں محبتوں سے بولیں سبحان اللہ یا اعلیٰ حضرت یا اعلیٰ حضرت محبوب رب کے ثنا خوان ہو تمہیں سنیں محبوب رب کے ثنا خوان ہو تمہیں غوث البرا کے دل و جان ہو تمہیں محبوب رب
کے ثنا خوان ہو تمہیں، غوث الورا کے دل و جان ہو تمہیں، کرتے ہیں ہم سب، کرتے ہیں ہم سب تم سے محبت، یا اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، کرتے ہیں ہم سب تم سے محبت، یا اعلیٰ حضرت، یا اعلیٰ حضرت، پیارے نبی کی پیاری امانت، یا اعلیٰ حضرت، یا اعلیٰ حضرت، ایک ماہ میں حفظ قرآن کیا ہے، محبت دیکھیں کہ ایک ماہ میں حفظ قرآن کیا ہے، کیا کام تم نے انوکھا کیا ہے، ایک ماہ میں حفظ قرآن کیا ہے، کیا کام تم نے انوکھا کیا ہے، تم پر خدا کی، تم پر خدا کی ہے خاص رحمت، یا اعلیٰ حضرت، یا اعلیٰ حضرت، تم پر خدا کی ہے خاص رحمت، یا اعلیٰ حضرت، یا اعلیٰ حضرت، کہ ایک دن ہمیں بھی بریلی بلا لو، ایک دن ہمیں بھی بریلی بلا لو، روزے کا ہم کو بھی خادم بنا لو، ایک دن ہمیں بھی بریلی بلا لو، روزے کا ہم کو بھی خادم بنا لو، بڑھ جائے گی، ہاں بڑھ جائے گی ساری دنیا میں عزت، یا اعلیٰ حضرت، یا اعلیٰ حضرت، بڑھ جائے گی ساری دنیا میں عزت، یا اعلیٰ حضرت، یا اعلیٰ حضرت۔ آخری شعر سنیں اور اپنی محبتوں سے نوازیں، ذرا محبت سے پہلے بول دیں سبحان اللہ، یا اعلیٰ حضرت، یا اعلیٰ حضرت، نوری دیا ہم کو حامد دیا ہے، ایک دم پیارا شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا ملاحظہ فرمائیں، سنیں کہ نوری دیا ہم کو حامد دیا ہے، تم نے ہی ہم کو مجاہد دیا ہے، نوری دیا ہم کو حامد دیا ہے، نوری دیا ہم کو حامد دیا ہے، تم نے ہی ہم کو مجاہد دیا ہے، اور تم نے دیا ہے، تم نے دیا ہے تاج شریعت، یا اعلیٰ حضرت، یا اعلیٰ حضرت، تم نے دیا ہے تاج شریعت، یا اعلیٰ بنا دیا، ابو بکر کو بنایا صداقت کا تاجور، حضرت عمر کو عدل کا شاہ بنا دیا، حضرت عمر کو عدل کا شاہ بنا دیا، بخشا کسی کو مفتی اعظم کا ہے خطاب، احمد رضا کو حضرت اعلیٰ بنا دیا، بخشا کسی کو مفتی اعظم کا ہے خطاب، احمد رضا کو حضرت اعلیٰ بنا دیا۔ آئیے پھر مدینہ شریف کی خاک کو کنکر چھاننے کے لیے گنبد مینار کو تصور میں بسا کر اپنے سواتوں کو وہاں پہنچانے کے لیے جناب شریف الدین تیغی صاحب سے گزارش کریں گے، وہ تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے ان کا کلام سماعت۔ ذکر خدا کریں گے ہم ہیں بریلی والے، ذرا کہیے سبحان اللہ، ارے ذکر خدا کریں گے، ذکر خدا کریں گے، ارے ہم ہیں
بریلی والے اور صلی اعلی پڑھیں گے ہم ہیں بریلی والے صلی اعلی پڑھیں گے. اور یہ عقیدت کی روشنی میں شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے کہ جانے دے رسویوں، ارے کہیے نا سبحان اللہ، جانے دے رسویوں کو خلد بری میں جانے دے رسویوں کو، ارے خلد بری میں رضا، ارے اختر رضا، اختر رضا کہیں گے ہم ہیں بریلی والے، اختر رضا کہیں گے. تم تو رہو گے نزدیک خلد بری کے، سماعت کیجئے کہ تم تو رہو گے نزدیک خلد بری کے باہر، تم تو رہو گے نزدیک، ارے خلد بری کے باہر، جنت میں جنت 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 میں، ارے جنت میں ہم رہیں گے، ہم ہیں بریلی والے، ارے جنت میں ہم رہیں گے، جنت میں ہم رہیں گے. حضرات، میں پیغام ابو حنیفہ پیش کر رہا ہوں، مولانا ریاض حسین صاحب قبلہ ازہری اور چیئرمین صاحب کے حوالے سے. سنیے گا ایک بار ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھا کر کے ان کے نام سے کہیے سبحان علم حاصل، علم ہے، علم انسانیت ہی کی پہچان ہے، علم حاصل کرو اور کہ سن کے علمی دلائل غزالی کی وہ علم، ارے سن کے علمی دلائل غزالی کی وہ پادر، ارے پادری لاجواب اور حیران ہے پادری. اور آخری شعر کہ جامعہ جو ترقی پہ ہے صبح و شام، جامعہ جو ترقی پہ ہے صبح و شام، یہ تو مدینہ چھوٹ جائے گا
تمہارے ساتھ رہنے سے مدینہ چھوٹ جائے گا، سنبھل کر گردش دورہ یہاں پہ پاؤں رکھنا، تم رضا کا نام لے لوں گا پسینہ چھوٹ جائے گا، رضا کا نام لے لوں گا پسینہ چھوٹ جائے گا۔ آئیے جناب قاری فیضان صاحب سے گزارش کرتے ہیں، خوبصورت لب و لہجہ کے مالک مائک۔ سامعین اکرام، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بلا تاخیر و تمہید کے سرکار کے بارگاہ میں درود شریف نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ابھی چند دنوں قبل میں نے جامعہ کے حوالے سے ایک نظم لکھنے کی کوشش کی ہے، حسب ارشاد چند اشعار میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ علم کا گلستان جامعہ الحبیب، دین کا پاسبان جامعہ الحبیب، علم کا گلستان جامعہ الحبیب، دین کا پاسبان جامعہ الحبیب۔ اب یہاں سے شعر دیکھیں کہ تجھ پہ غوث و رضا اور مجاہد کا ہے، تجھ پہ غوث و رضا اور مجاہد کا ہے، تجھ پہ غوث و رضا اور مجاہد کا ہے، ہر گھڑی صاحبہ جامعہ ہر گھڑی صاحبہ جامعہ الحبیب، علم کا گلستان جامعہ الحبیب، دین کا پاسبان جامعہ الحبیب۔ اور جن کو کہتے ہیں تاج شریعت سبھی، جن کو کہتے ہیں تاج شریعت سبھی، جن کو کہتے ہیں تاج شریعت سبھی، ان کی تو ہے نشان جامعہ الحبیب، ان کی تو ہے نشان جامعہ الحبیب۔ اور تیری بنیاد اختر رضا نے رکھی، تیری بنیاد اختر رضا نے رکھی، تیری بنیاد اختر رضا نے رکھی، یوں بڑھی تیری شان جامعہ الحبیب، یوں بڑھی تیری شان جامعہ الحبیب۔ اور میرے اختر رضا کی دعا سے بنا، میرے اختر رضا کی دعا سے بنا، میرے اختر رضا کی دعا سے بنا، سنیت کی تو جامعہ الحبیب، سنیت کی تو جامعہ الحبیب۔ اور تو رضا کے مسلک کا ہے ترجمہ، تو رضا کے مسلک کا ہے ترجمہ، تو رضا کے مسلک کا ہے ترجمہ، اور حق کا نشان جامعہ الحبیب، اور حق کا نشان جامعہ الحبیب۔ اور تو نے اب تک دیے قوم کو درجنوں، تو نے اب تک دیے قوم کو درجنوں، دین کے پاسبان جامعہ الحبیب، دین کے پاسبان جامعہ الحبیب۔ اور دی دعائیں ضیاء امجدی نے تجھے، دی دعائیں ضیاء امجدی نے
جامعہ الحبیب خوب ہو ذوق شاہ جامعہ الحبیب اور تجھ پہ سید غلام محمد رہے تجھ پہ سید غلام محمد رہے عمر بھر مہربان جامعہ الحبیب عمر بھر مہربان جامعہ الحبیب آخری شعر یہ تقریباً 18 اشعار پر مشتمل ہے آخری شعر پڑھتا ہوں حضرت کے حوالے سے ناظم جامعہ کے حوالے سے ملاحظہ فرما لیں عمر بھر مہربان جامعہ الحبیب کہ شیخ مفتی ریاضت حسین ظہری شیخ مفتی ریاضت حسین ظہری تیری روح رواں جامعہ الحبیب تیری روح رواں جامعہ الحبیب مقطع لکھا جو کچھ بھی فیضان وہ ہے تیری لکھا جو کچھ بھی فیضان وہ ہے تیری لکھا جو کچھ بھی فیضان وہ ہے تیری مختصر داستان جامعہ الحبیب مختصر داستان جامعہ الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اس محفل اس تقریب کی آخری رسم ہے آخری گھڑی ہے انشاءاللہ جلد ہی محفل اختتام کو پہنچے گی البتہ جو چند منٹوں میں میں آپ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی ادارے کے ناظم کی بات ضرور سننی چاہیے کیونکہ اس کے جملوں میں عرض حال درد دل اور بہت سارے تجربات اور تاثرات ہوتے ہیں چونکہ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت اس محفل میں میرے اساتذہ بھی ہیں میرے برادران بھی ہیں میرے دوست و احباب بھی ہیں اور خاص کر میری آبادی کے بستی کے لوگ جنہوں نے میرا بچپنا میری جوانی اور اس وقت جو دور گزر رہا ہے وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے جو باتیں 5-7 منٹ میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ صرف 5-7 منٹ کی ہی بات نہیں ہوتی بلکہ پچھلے 15-17 سالوں کے میرے تجربات ہوتے ہیں آپ تھوڑی قدر کے ساتھ میں سن لیں اور دعاؤں سے نواز دیں یہ میرے لیے سرمایہ آخرت ہے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم معزز علماء کرام محبین اعلیٰ حضرت اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام احباب اہل سنت آج کی یہ مبارک محفل ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث سعادت بھی ہے ہم سب یہاں امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے 108ویں قل شریف کے موقع پر جمع ہوئے ہیں اور اسی بابرکت نسبت سے یادگار تاج الشریعہ جامعہ الحبیب میں امام اعظم نالج ہال کی افتتاحی تقریب بھی منعقد ہو رہی ہے یہ ہال جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں میں جامعہ الحبیب کا ایک ادنا کمزور اور ناچیز خادم
جسے ذمہ داران جامعہ نے ناظم اعلیٰ کی ذمہ داری سونپی ہے، اس حیثیت سے آپ تمام معزز مہمانوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی تشریف آوری ہمارے لیے عزت، حوصلہ اور دعا کا ذریعہ ہے۔ آپ کی آمد نے اس محفل کی رونق کو دوبالا کر دیا اور جامعہ الحبیب کے منتظمین، مدرسین اور طلبہ کے دلوں کو خوشی سے بھر دیا۔ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود اس دینی، علمی اور روحانی تقریب میں شرکت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے اور جامعہ الحبیب کو دین و سنیت کی خدمت کے لیے ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ حضرات گرامی وقار، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ایک چھوٹے سے ہال کے افتتاح کے لیے دور و نزدیک کے لوگوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی، میں آپ کو بتاؤں، بڑا شکر گزار ہوں۔ اس وقت ہمارے درمیان کئی اہم شخصیتیں موجود ہیں جو اتنی شدید بارش کے باوجود بھوبنیشور اور ہمارے ضلع کے مختلف گوشوں سے باوجود سخت بارش کے کیندرا پاڑا وغیرہ سے یہاں پہنچنا انہوں نے گوارا کیا، صعوبتیں برداشت کی، تو ان کا بھی ہم خاص طور پہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ایک چھوٹے سے ہال کے افتتاح کے لیے دور و نزدیک کے لوگوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو میں عرض کروں گا کہ اس ہال کی لمبائی اور چوڑائی کو نہ دیکھیے، بلکہ اس مقصد کو دیکھیے جس کے لیے یہ ہال تعمیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اصل بلندی عمارتوں کی نہیں، ایمان اور علم کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ تو یہ ہال اگرچہ بظاہر چھوٹا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، علم نافع کا مرکز بھی ہے، اور آنے والی نسلوں کے ایمان و کردار کی تعمیر کا ذریعہ بھی ہے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے قل شریف کی بابرکت محفل میں حاضر ہیں جن کا نام آتے ہی علم کی عظمت، عشق رسول کی حرارت، فقہ کی گہرائی، قلم کی قوت اور دین متین کی خدمت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ بارگاہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ہے۔ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ گزارش کی کہ کل کی محفل میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فقہی انسائیکلوپیڈیا یعنی فتاوی رضویہ ہے اس کو لے کے محفل میں رکھیں۔ حضرت لوگوں نے پوچھا کہ فتاوی رضویہ محفل میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے یہ کہا کہ تاکہ لوگ پوچھیں یہ کیا ہے، اور جواب میں کہوں کہ یہ فتاوی رضویہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی محض ایک کتاب ہے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ امام احمد رضا نے مسلک کو دیا کیا ہے، قوم کو دیا کیا ہے، ملک کو دیا کیا ہے، دنیا کو دیا کیا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے جس کے 22,000 صفحات ہیں، 600 سے زیادہ فتاوے اور اس کے جوابات ہیں، اور آج تک پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی، اور تقریباً 1,000 سے زیادہ کتاب امام اہل سنت نے پوری قوم کو، امت مسلمہ کو دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، اور اگر ان کے احسان کو قوم بھلا دے، میں کہتا ہوں جو اتنے جلیل القدر عالم کے احسان کو بھلا دے تو اپنے ماں باپ کے احسان کو کیا بھلا یاد ہے؟ تو یہ ضرور دیکھ کر جائیے، یہ امت مسلمہ کی گردنوں میں ایک تعویذ ہے اعلیٰ حضرت کی، جس کا نام فتاوی اعلیٰ حضرت ہے، فتاوی رضویہ ہے، جو فقہی
فتاوے کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، ایک لائبریری ہے، ضرور دیکھ کر جائیے گا۔ ایک کتاب ہے یہ محض 30 والیومز، 1 سے لے کے 30 والیومز ہیں، 22,000 سے زیادہ صفحات ہیں اس میں، اور 6,000 سے زیادہ فتوے ہیں اس میں۔ اور اعلیٰ حضرت نے جتنی زندگی جتنے گھنٹے اپنے گزارے ہیں، اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ نے کم سے کم مدت میں اتنی تحریریں، اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ آج کے دور کا انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو مقصد یہ میرا یہی رہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی مناظرہ کی محفل ہے، مناظرہ کی محفل نہیں، میں نے اس لیے رکھوایا کہ آپ پوچھیں کہ یہ کیا ہے، اور جامعۃ الحبیب کے طلبہ کہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ۔ آج ہم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ولادت 10 شوال 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ خود جلیل القدر عالم تھے، اور اعلیٰ حضرت نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ صرف ایک فن کے عالم نہیں تھے، آپ فقہ، حدیث، تفسیر، علم کلام، شاعری، تصوف، فلسفہ، نفسیات، سائنس اور فلکیات جیسے مختلف علمی میدانوں سے وابستہ رہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی سب سے عظیم علمی خدمات میں فتاوی رضویہ کا نام بڑی شان سے لیا جاتا ہے۔ یہ فقہ حنفی کے فتاوی کا عظیم مجموعہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کی جدید ایڈیشن 30 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں ہزاروں صفحات، ہزاروں سوالات کے جوابات اور متعدد تحقیقی رسائل شامل ہیں۔ یہ صرف فتووں کا مجموعہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور مختلف علوم کی روشنی میں مسائل کے تحقیقی جوابات کا ایک علمی خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ایک اور عظیم خدمت قرآن کریم کا اردو ترجمہ کنز الایمان ہے۔ یہ ترجمہ آپ کی معروف تصانیف میں شمار ہوتا ہے۔ آج بھی اہل محبت کے گھروں، مدارس اور مساجد میں کنز الایمان سے قرآن فہمی کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ صرف مفتی اور مفسر ہی نہیں بلکہ نعت گو شاعر بھی تھے۔ آپ کا شعری مجموعہ حدائق بخشش آپ کی معروف تصنیفات میں شامل ہے۔ اس مجموعے کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا علم خشک نہیں تھا بلکہ عشق مصطفیٰ سے معمور تھا۔ آپ نے قلم سے بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی، زبان سے بھی عشق رسول کا پیغام دیا اور اپنی پوری زندگی کو ادب مصطفیٰ کا آئینہ بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ولادت 10 شوال 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ خود جلیل القدر عالم تھے، اور اعلیٰ حضرت نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ صرف ایک فن کے عالم نہیں تھے، آپ فقہ، حدیث، تفسیر، علم کلام، شاعری، تصوف، فلسفہ، نفسیات، سائنس اور فلکیات جیسے مختلف علمی میدانوں سے وابستہ رہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی سب سے عظیم علمی خدمات میں فتاوی رضویہ کا نام بڑی شان سے لیا جاتا ہے۔ یہ فقہ حنفی کے فتاوی کا عظیم مجموعہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کی جدید ایڈیشن 30 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں ہزاروں صفحات، ہزاروں سوالات کے جوابات اور متعدد تحقیقی رسائل شامل ہیں۔ یہ صرف فتووں کا مجموعہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور مختلف علوم کی روشنی میں مسائل کے تحقیقی جوابات کا ایک علمی خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ایک اور عظیم خدمت قرآن کریم کا اردو ترجمہ کنز الایمان ہے۔ یہ ترجمہ آپ کی معروف تصانیف میں شمار ہوتا ہے۔ آج بھی اہل محبت کے گھروں، مدارس اور مساجد میں کنز الایمان سے قرآن فہمی کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ صرف مفتی اور مفسر ہی نہیں بلکہ نعت گو شاعر بھی تھے۔ آپ کا شعری مجموعہ حدائق بخشش آپ کی معروف تصنیفات میں شامل ہے۔ اس مجموعے کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا علم خشک نہیں تھا بلکہ عشق مصطفیٰ سے معمور تھا۔ آپ نے قلم سے بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی، زبان سے بھی عشق رسول کا پیغام دیا اور اپنی پوری زندگی کو ادب مصطفیٰ کا آئینہ بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دینی تعلیم کے فروغ کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا۔
آپ نے بریلی شریف میں منظر اسلام کی بنیاد رکھی، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ صرف تقریر نہیں کرتے بلکہ ادارے قائم کرتے ہیں، شاگرد تیار کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے علمی راستہ روشن کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے جماعت رضائے مصطفیٰ کا آغاز کیا، جس کا مقصد دعوت و تبلیغ کے ذریعے اسلام کی خدمت تھا۔ یہ پہلو ہمیں بتاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی فکر صرف کتابوں تک محدود نہ تھی بلکہ امت کی اصلاح، عقائد کی حفاظت، دین بیداری اور سنیت کے فروغ تک پھیلی ہوئی تھی۔ محترم حاضرین، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے علم کو عمل سے جوڑا، فقہ کو دلیل سے جوڑا، شاعری کو عشق رسول سے جوڑا اور دین کی خدمت کو اخلاص کے ساتھ جوڑا۔ آج اگر ہم واقعی اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت سے 3 سبق لینا ہوگا۔ پہلا سبق یہ ہے کہ علم حاصل کریں، دوسرا سبق یہ ہے کہ عشق رسول کو اپنا کردار بنائیں، اور تیسرا سبق یہ ہے کہ مسلک اہل سنت کی خدمت، حکمت اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا وصال 28 اکتوبر 1921 کو بریلی شریف میں ہوا، اور آپ کا مزار مبارک بریلی شریف میں زیارت گاہ اہل محبت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کا فیضان ان کے وصال کے بعد کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ان کی کتابیں بولتی ہیں، ان کے فتاوی رہنمائی کرتے ہیں، ان کا ترجمہ قرآن دلوں کو روشنی دیتا ہے، اور عشق رسول آج بھی اہل محبت کے سینوں کو گرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ان کے علمی و روحانی فیض سے مالا مال فرمائے، جامع الحبیب کو دین و سنیت کی خدمت کا عظیم مرکز بنائے، اور ہمیں سچا عاشق رسول، باعمل مسلمان اور اہل سنت کا باادب خادم بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اب 2 باتیں، میں چونکہ اساتذہ بھی ہیں، ہمارے ادارے کے طلبہ بھی ہیں اور آپ سب معاونین بھی ہیں، آپ لوگوں کی موجودگی میں برکتاً 2 باتیں، کچھ باتیں میں طلبہ سے اور کچھ باتیں اساتذہ سے باادب عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ معزز اساتذہ، طلبہ جامعہ، ذمہ داران جامعہ اور تمام حاضرین محفل کی موجودگی میں چند باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں یعنی جامعۃ الحبیب میں ابتدائی درجات کی تعلیم دی جاتی ہے، جسے ہم بنیادی تعلیم بھی کہتے ہیں، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی عمارت کی مضبوطی اس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مضبوط رہتی ہے، اور اگر بنیاد کمزور ہو تو اوپر کی خوبصورتی بھی دیر تک کام نہیں دیتی۔ بالکل اسی طرح ایک طالب علم کا پورا تعلیمی مستقبل اس کی ابتدائی اور بنیادی تعلیم پر قائم ہے۔ اگر ابتدائی تعلیم مضبوط ہو جائے تو آگے کا سفر آسان، روشن اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ پڑھائی کو معمولی نہ سمجھیں، دل لگا کر پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اپنے اساتذہ کا ادب کریں، وقت ضائع نہ کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ آج کی محنت ہی کل کی کامیابی کا راستہ بنے گی۔ اور محترم اساتذہ کرام، آپ کی خدمت میں بھی نہایت ادب سے عرض ہے کہ شخصیت سازی میں ہر استاذ کا کردار اہم ہوتا ہے، مگر ابتدائی درجات کے اساتذہ کا کردار سب سے زیادہ بنیادی اور مؤثر ہوتا ہے۔ آپ بچوں کے ذہن بناتے ہیں، ان کی عادتیں سنوارتے ہیں، ان کے اخلاق کو نکھارتے ہیں اور ان کے دل میں علم اور دین کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ اصل شخصیت سازی میں بنیادی تعلیم دینے والے استاذ کا کردار ہوتا ہے، وہی اس کا معمار ہوتا ہے، اور بالواسطہ اسی استاذ کے لیے کہا گیا ہوگا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، طلباء پر خصوصی محنت کیجئے، انہیں صرف کتاب نہ پڑھائیے بلکہ ادب، اخلاق، پابندی، دینی شعور اور اچھا کردار بھی سکھائیے۔ ایک اچھا استاد صرف سبق نہیں دیتا بلکہ زندگی کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ خوبصورت عمارت یقیناً نعمت ہے، مگر اصل روح اچھی تعلیم ہے۔ اگر عمارت اچھی ہو لیکن تعلیم کمزور ہو تو مقصد پورا نہیں ہوتا، اور اگر اچھی عمارت کے ساتھ ساتھ
اچھی تعلیم بھی ہو تو یہ واقعی سونے پر سہاگا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے طلباء کو کامیاب، باادب اور دیندار بنائے، ہمارے اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے اور جامع الحبیب کو علم، عمل، ادب اور سنیت کا عظیم مرکز بنائے۔ حاضرین محفل، آپ سب حضرات سے نہایت ادب کے ساتھ عرض ہے کہ جامعۃ الحبیب کو آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی پشت پناہی کی بھی ضرورت ہے۔ ہم آپ سے صرف اتنی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس دلاتے رہیے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی دعائیں ہمارے لیے سہارا ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے طاقت ہے اور آپ کی سرپرستی ہمارے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ دین کا کام اکیلے کسی فرد کا نہیں، کسی فرد سے نہیں، بلکہ اجتماعی تعاون سے آگے بڑھتا ہے۔ ادارے عمارتوں سے نہیں بنتے، اخلاص، محنت، دعا، تعاون اور اہل محبت کی توجہ سے بنتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات جامعۃ الحبیب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی توجہ میں رکھیں اور جہاں تک ممکن ہو اس دینی و تعلیمی خدمت میں ہمارے معاون و مددگار بنے، کیونکہ حالت کچھ اس طرح ہے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، یعنی وقت غفلت کا نہیں بیداری کا ہے۔ دین کی خدمت، نسلوں کی تربیت، طلبہ کی تعلیم، عقائد کی حفاظت اور سنیت کے فروغ کے لیے ہمیں جاگنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ زندگی بہت مختصر ہے اور کام بہت زیادہ ہیں، معلوم نہیں کب کہاں کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے۔ آج موقع ہے، سانسیں باقی ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، زبان دعا کر سکتی ہے، قدم دین کی راہ میں چل سکتے ہیں، مال نیکی کے کام میں لگ سکتا ہے اور وقت خدمت دین میں صرف ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرمائے مرحوم اشرف خان اور ان کی اہلیہ مرحومہ عابدہ بی بی کو، جن کے لخت جگر عزیزم ایڈوکیٹ عارف اور امتیاز اور میرے بہت سارے قریبی دوستوں نے، میں انہیں دوستوں ہی سے تعبیر کرتا ہوں، میرے بہت سارے اور بھی دوست ہیں جن کا سب کا نام لینا اس وقت دشوار ہے، کہ ان کے حوصلہ افزائی اور ان کے ساتھ میں اس کام کو ممکن کیا کہ آج یہ ہال بن کر آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ کل جب آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر قیامت تک قبر کا سفر ہوگا، وہاں کوئی منصب کام نہیں آئے گا، کوئی شہرت ساتھ نہیں جائے گی، کوئی ظاہری شان باقی نہیں رہے گی۔ قبر میں ہمارا حال، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہماری نیت، ہماری خدمت، ہماری نماز، ہمارا اخلاق اور ہماری دینداری طے کرے گی۔ اس لیے ہمیں ایک مخصوص وقت تک اس دنیا میں رہ کر دین کی خدمت کرنی ہے، طلباء کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اہل سنت کی نسلوں کو علم، ادب اور عقیدہ صحیحہ سے جوڑنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سفر آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ لہٰذا آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ جامع الحبیب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس ادارے کی تعلیمی، دینی اور اصلاحی خدمات میں اپنی توجہ، تعاون اور سرپرستی شامل فرمائیں۔ یہ کام ہمارا ذاتی کام نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، سنیت کا کام ہے، نسلوں کی حفاظت کا کام ہے۔ دعا کریں کہ امین شریعت ڈائننگ ہال جو انڈر کنسٹرکشن ہے اور باب تاج الشریعہ اور بھی دیگر پروجیکٹس جو چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اسباب پیدا فرما دے اور جلد وہ کام پورے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو نیک اعمال سے آباد فرمائے، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، جامع الحبیب کو ترقی عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو رسم اناگریشن ہے، میں چاہتا ہوں آپ سب 2 منٹ کے لیے چلیں، وہ اناگریشن ہو جائے، پھر اس کے فوراً بعد جو ہے سلام اور رسم قل کے بعد میں دعوت تام بھی ہے، آپ لوگ کھانا وانا کھا کے رخصت ہو جائیں گے۔ شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا رب العالمین تو سمیع و بصیر ہے، تیرے دربار میں ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے یا رب العالمین، جو بھی یہاں پر تیرا اور تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تیرے محبوب بندے اعلیٰ حضرت کا ذکر جمیل ہوا، قرآن کی تلاوت ہوئی، نعتیں پڑھی گئیں، یا رب العالمین ان تمام میں جو بھی غلطیاں بیعدیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، جو صحیح ہیں ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا رب العالمین جو شجنی اور تبرکات کا انتظام کیا گیا ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تیرے شایان شان پر جو عدل ہے پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نظر قبول فرما، پیارے آقا کے صدقہ سے تمام پیغمبران دین صلاۃ و تسلیم، تمام خلفائے راشدین، تمام شہیدان کربلا، شہیدان اسلام، تمام اہل بیت اطہار، امہات المومنین، تمام صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام مجتہدین کرام، تمام ابدال و قطب، تمام اغیاث، پیران پیر دستگیر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، غوث پاک کے صدقہ سے سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ تمام مشائخ کرام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، بالخصوص ان تمام کا مجموعہ خصوصیت سے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، یا رب العالمین خاندان اعلیٰ حضرت میں جو بھی بزرگ اس دنیا سے گزرے ہیں تماموں کے ارواح کو نظر قبول فرما، تماموں کے مرتبے کو بلند فرما، یا رب العالمین تمام کو اپنے جوار رحمت عطا فرما، مالکہ پروردگارہ بارہ الہ خصوصیت سے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کے مرکز پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرما، یا رب العالمین ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں اور مقرب فرما، یا رب العالمین ان کے صدقہ سے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، علماء کرام و ائمہ کرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، یا رب العالمین بالخصوص اس مدرسہ کے معاونین، منتجبین، اراکین اور اساتذہ کرام کے والدین کریمین، احبا و اقربا جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے تماموں کے ارواح کو نظر قبول فرما، تماموں کی مغفرت فرما، تماموں کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما، یا رب العالمین جس حال کا جو امام اعظم حال جس کا ہم نے آج ابتدا کیا مالکہ پروردگارہ اس گہوارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہاں پر تیرا اور تیرے محبوب پاک اور تیرے محبوبین کا ذکر جمیل کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین جو مدرسین اور طلبہ یہاں پر علم دین حاصل کر رہے ہیں مالکہ پروردگارہ تمام کے سینوں کو علم کے لیے کشادہ فرما دے، یا رب العالمین تمام کے علم میں برکت عطا فرما، یا رب العالمین تمام کے رزق میں وسعت عطا فرما، یا رب العالمین تمام کے دنیاوی و آسمانی آفات و بلیات سے حفاظت عطا فرما، یا رب العالمین تمام کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، یا رب العالمین خصوصیت سے اس مدرسہ کے جو منتجبین ہیں، اراکین ہیں، جو ٹرسٹی ہیں مالکہ پروردگارہ ان تمام کے رزق میں وسعت عطا فرما، تمام کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، یا رب العالمین، اور بالخصوص اس حال کو مکمل کرنے میں جنہوں نے ابھی تعاون کیا ہے خصوصیت سے جناب عارف صاحب اور امتیاز صاحب اور دیگر جنہوں نے بھی جو تعاون کیا ہے مالکہ پروردگارہ ان تمام کے تعاون کو قبول فرما اور ان کو اپنی جانب سے مالکہ پروردگارہ جزائے خیر عطا فرما،
नियामतों से उन्हें माला माल फरमा, उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम अता फरमा, हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन हमें आला हज़रत का सदका अता फरमा दे। मालिका परवरदिगारा आला हज़रत के इल्म का सदका अता फरमा, आला हज़रत की वलायत का सदका अता फरमा, आला हज़रत की करामात का सदका अता फरमा। या रब्बल आलमीन आला हज़रत के खानदान के हर फर्द का सदका अता फरमा, रहम फरमा, करम फरमा, दारैन की नेमतें अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्ना अल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और ऐसे काम करे जो मरने के बाद में काम आने वाले हैं। ये है कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप देखेंगे अक्लमंदी का मेयार ये है।